اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ جو آج کا موضوع ہے وہ ہے صلوات کی شرح اور اس کے فضائل۔ جو ہم محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجتے ہیں اس کی شرح اور اس کے فضائل و مناقب یہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے اس کی سرخی بنی شرح و فضائل صلوات۔ شرح و فضائل صلوات اسی کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں گفتگو کو پیش کیا جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس کا مطلب بتانا چاہیے کہ یہ جو صلوات ہے یعنی جسے درود شریف بھی کہا جاتا ہے، کچھ لوگ درود پاک کہتے ہیں، کچھ لوگ درود شریف کہتے ہیں، کچھ لوگ صلوات کہتے ہیں، بہرحال جو بھی کہا جائے درست ہے، لیکن اس کا آغاز میں ہی اس کا مطلب سمجھ لینا ضروری ہے کہ اس درود کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو درود کا مطلب ہوتا ہے کہ بندے کا خدا بند عالم سے محمد و آل محمد کے لیے رحمت کا طلب کرنا، جو ہم کہتے ہیں اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ صلوات ہے، یہ درود ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پروردگار تو محمد اور آل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما۔ ذہن میں بات یہ بھی آ سکتی ہے کہ بھائی ان پر تو رحمت نازل ہو ہی رہی ہے۔ ہاں بالکل ہو رہی ہے، لیکن جو بھی ہو رہی ہے ہم صلوات بھیج کر خدا سے یہ کہتے ہیں کہ اس میں اضافہ فرما۔ اہل بیت علیہ السلام ہمارے درود ہماری صلوات کے محتاج نہیں ہے، لیکن ہم صلوات درود بھیج کے خود اپنا ہی فائدہ کرتے ہیں۔ جب ہم محمد و آل محمد پہ درود بھیجتے ہیں تو خدا بند عالم 10 مرتبہ اس شخص پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے جو ایک مرتبہ محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے گناہ بھی انسان کے زائل ہو جاتے ہیں۔ اور یقیناً جب کوئی بندہ خدا بند عالم سے دعا کرتا ہے تو خدا بند عالم محمد و آل محمد پر جو بھی رحمتیں وہ نازل کر رہا ہوتا ہے اس میں اضافہ بھی وہ کر دیتا ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا اس کا مطلب۔ اب ایک چیز کی اور وضاحت میں کروں کہ 2 لفظ ہیں جو بڑے ملتے جلتے ہیں۔ ایک لفظ ہے صلوات اور ایک لفظ ہے صلاۃ، لیکن دونوں ایک معنی نہیں رکھتے، دونوں کا مطلب الگ الگ ہے۔ لفظ ملتے جلتے ہیں، ایک لفظ ہے صلوات اور ایک لفظ ہے صلاۃ۔ صلوات کا کیا مطلب؟ صلوات کا مطلب درود، اور صلاۃ کا کیا مطلب؟ صلاۃ کا مطلب نماز۔ صلوات یعنی درود بھیجنا، اور صلاۃ یعنی نماز۔ تو لفظ ملتے جلتے ہیں لیکن معنی ملتے جلتے نہیں ہیں۔ اتا یہ ملتے جلتے کیوں ہیں یہ تو خدا ہی بہتر جانے، لیکن یہ کہ شرف اور بلندی کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں ہی چیزیں یعنی صلوات اور صلاۃ دونوں ہی چیزیں مرتبے اور حیثیت کے لحاظ سے دونوں ہی بلند ہیں۔ کس اعتبار سے؟ وہ اس اعتبار سے کہ اگر آپ عبادتوں کے اعتبار سے دیکھیں تو صلاۃ یعنی نماز، اس کے سلسلے میں قول معصوم کیا ہے؟ فرمایا کہ قیامت کے دن اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے۔ ان قبلت ما سوا و ان ردت ما سوا۔ اگر قیامت کے دن نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز رد کر دی گئی تو سارے نیک اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ تو یہ اہمیت کس کی ہے؟ یہ اہمیت ہے صلاۃ کی۔ صلاۃ کی یہ اہمیت ہے جسے نماز کہتے ہیں۔ اور صلوات کی کیا اہمیت ہے؟
صلوات کی اہمیت یہ ہے کہ اگر نماز میں صلوات نہ پڑھی جائے محمد و آل محمد پہ تو نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ صلوات اور صلاۃ کی اہمیت کو ایک جملے میں سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ صلاۃ وہ ہے کہ اگر یہ قبول نہ ہوئی تو کوئی اعمال قبول نہیں ہوں گے، اور صلوات وہ ہے کہ اگر صلاۃ میں صلوات کو نہ رکھا جائے تو صلاۃ ہی قبول نہیں ہوگی۔ یعنی کہ تمام نیک اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز پر ہے، اور نماز کی قبولیت کا دار و مدار صلوات یعنی درود محمد و آل محمد پر ہے۔ تو یہ جو ملتے جلتے الفاظ تھے اور حیثیت کے اعتبار سے بھی یہ ملتے جلتے تھے، اس کی بھی وضاحت میں نے آپ کے سامنے ایک خلاصے کے طور پر کر دی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں، دیکھیے ایک نقطہ قابل غور ہے صلوات کے بارے میں جو آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ صلوات کے سلسلے میں آیت ہے۔ یہ جو آیت ہے صلوات کے سلسلے میں، اس میں صرف صلوات رسول کے نام کی صلوات کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے، آل رسول کا تذکرہ اس میں نہیں کیا گیا ہے نا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، پھر کیا کہا گیا اس کے بعد؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ صلو علیہ، علیہ کی ضمیر کہاں جا رہی؟ رسول کریم پر۔ یعنی کہ قرآن مجید کی اس آیت میں جو صلوات کا حکم دیا گیا ہے وہ کس پر صلوات کا حکم دیا گیا ہے؟ نبی پر۔ لیکن شیعہ حضرات تو آل نبی پر بھی صلوات بھیجتے ہیں، تو کیا یہ غلط ہے؟ قابل غور بات ہے یا نہیں ہے کہ آیت میں صرف نبی پر صلوات کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن تمام شیعہ اثنا عشری صرف نبی پہ صلوات نہیں بھیجتے ہیں بلکہ نبی کے ساتھ آل نبی پر بھی صلوات بھیجتے ہیں۔ تو پھر کیا یہ آل نبی بھی قرآن سے ثابت ہے؟ جی، میں مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ تفصیل سے میں آپ کے سامنے پیش کروں، ہر چیز کو ایک خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آل نبی کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ کہاں موجود ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ دیکھیے ہمارے رسول کریم کے کچھ القاب ہیں جو بہت مشہور ہیں قرآن کے ذریعے، قرآن کے علاوہ تاریخ میں بھی القاب موجود ہے، مگر قرآن مجید کے اندر رسول کریم کا لقب مزمل، مدثر، یاسین وغیرہ وغیرہ اس طریقے کے بہت سے القاب ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید میں رسول کریم کے القاب شمار ہوتے ہیں اور وہ تمام مسلمانوں کے درمیان مشہور ہیں۔ مثلا میں نے 2-3 مثالیں دی، ان میں سے خاص طور پہ یاسین، سورہ یاسین کی شروعات ہوتی ہے، تو یاسین یہ کس کا لقب ہے؟ اور رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ لقب ہے یاسین، اور یہ رسول کریم کے لقب ہونے کے سلسلے میں کسی بھی مسلمان کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہر ایک یہ مانتا ہے کہ یہ یاسین رسول کریم کا لقب ہے۔ تو جب یاسین رسول کریم کو کہا جاتا ہے تو آل یاسین کا کیا مطلب ہوا؟ آل یاسین یعنی آل محمد، یاسین یعنی محمد، آل یاسین مطلب آل محمد، ٹھیک ہے؟ تو آل یاسین سے مراد کیا ہے؟ آل محمد ہے۔ تو اب میں آپ کو قرآن مجید ہی کا حوالہ دے دیتا ہوں، سورہ صافات آیت نمبر 130 اس میں کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ سلام علی آل یاسین، یعنی درود و سلام صرف نبی پر نہیں بلکہ یہ سلام کس پر ہو؟ آل یاسین پر بھی سلام ہو۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید میں جہاں پر نبی پر درود و سلام کا ذکر موجود ہے، وہیں قرآن مجید میں دوسرے مقام پر
آل نبی پر بھی درود و سلام کا حکم موجود ہے۔ لہذا شیعہ اثنا عشری جو صلوات میں محمد کے ساتھ آل محمد کو شمار کرتے ہیں، یہ قرآن کی روشنی روایات میں تو ہے ہی، لیکن میں قرآن سے بتا رہا ہوں کہ قرآن کی روشنی میں بھی محمد کے ساتھ آل محمد پر صلوات بھیجنا یہ درست ہی نہیں بلکہ طریقہ احسن ہے۔ لہذا اب ہم لوگ مل کے ایک بار صلوات بھیجتے ہیں، پھر سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں یہ بھی عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ قسطوں کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ یہ پہلی قسط آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے، اس کے بعد اس کی اور بھی قسطیں بنیں گی۔ اس کا جو عنوان ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ شرح و فضائل صلوات، یہ اس کی سرخی اور اس کی ہیڈنگ ہے۔ اس کی روشنی میں جو گفتگو ہوگی وہ قسطوں کے لحاظ سے ہوگی۔ یہ پہلی قسط آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے۔ اس پہلی قسط میں کیا بیان کروں گا؟ میں فضائل صلوات کے فضائل میں نہیں بیان کر رہا ہوں۔ صلوات کے فضائل انشاءاللہ تعالی اگلی قسطوں میں آئیں گے۔ میں اس قسط میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صلوات نہ بھیجنے کے نقصانات کیا ہیں، کیونکہ صلوات کے فضائل تو آپ نے بہت سنے ہیں، اور میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسطوں میں اس کے فضائل بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور تمام چیزیں بالکل مستند اور معتبر حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ابھی بھی میں جو چیزیں بیان کروں گا اس کتاب کا بھی میں حوالہ، صفحہ نمبر وغیرہ میں سب آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو آج جو ابھی بیان ہونا ہے وہ صلوات کے فضائل نہیں بیان ہونا، جبکہ یہ چیز بھی صلوات کے فضائل ہی کے زمرے میں آتی ہے۔ تو خاص طور پہ جو چیز آج یہاں پر بیان ہوگی وہ یہ کہ صلوات نہ بھیجنے کے نقصانات کیا ہیں۔ 10 نقصان کتابوں میں 10 نقصان بیان کیے گئے ہیں، کس کے؟ درود پاک نہ بھیجنے کے، یعنی کہ جہاں پر صلوات بھیجنے کا محل اور موقع ہو مگر پھر بھی انسان لاپرواہی کرے، بے توجہی کرے، صلوات نہ بھیجے تو اسے نقصانات کیا ہوں گے؟ تو 10 طرح کے نقصانات اس شخص کو حاصل ہوں گے کہ جو محمد و آل محمد پہ صلوات نہیں بھیجتا ہے اور صلوات کو ترک کر دیتا ہے۔ تو میں آپ کو یکے بعد دیگرے وہ 10 چیزیں آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو کتاب کا حوالہ دے دوں، پھر میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ اس کتاب کا نام ہے شرح و فضائل صلوات، یعنی کہ جو میں نے سرخی رکھی ہے وہی کتاب کا نام بھی ہے۔ شرح و فضائل صلوات یہ کتاب کا نام ہے، اور اس کتاب کے جو مؤلف ہیں جنہوں نے کتاب کو تالیف کیا ہے یعنی اکٹھا کیا ہے، ان کا نام ہے علامہ احمد بن محمد الحسینی اردکانی۔ یہ اس کتاب کے مؤلف ہیں، اور اس کا جو اردو ترجمہ اور تلخیص ہوئی ہے اسے مولانا ڈاکٹر وسیع جعفری صاحب نے فرمایا ہے، اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 34 یعنی کہ 34 سے میں گفتگو کا باقاعدہ طور پہ یہاں سے میں آغاز کرنا جا رہا ہوں، یعنی نقصانات، صلوات نہ بھیجنے کے نقصانات بیان کر رہا ہوں۔ 10 نقصان ہیں، اس میں کا نقصان نمبر 1، یہ روایت ابن مسعود کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا جو شخص مجھ پہ صلوات نہیں بھیجتا اس کا کوئی دین و مذہب نہیں ہے۔ ابن مسعود کی یہ روایت کہاں سے بیان ہوئی ہے؟ یہ کتاب کا نام ہے جلاء الافہام اور صفحہ نمبر 22۔ اس کتاب سے اس روایت کو یہاں پر نقل کیا گیا ہے۔ کیا فرمایا؟ ابن مسعود نے فرمایا کہ رسول کریم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پہ صلوات نہیں بھیجتا ہے وہ کیا ہے؟ لا مذہب ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کہا کسی مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جو انسان تارک الصلوات ہے، جیسے کہ مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے کسی عالم کا، ذاکر کا، بہت اچھا جملہ ہے، کہا کہ تارک الصلاۃ بھی ہوتا ہے اور تارک الصلوات بھی ہوتا ہے۔ جو تارک الصلاۃ ہوتا ہے یعنی بے نمازی، جو تارک الصلاۃ ہوتا ہے تو آپ اس سے کہتے ہیں نا یار تم کیسے مسلمان ہو جو تارک الصلاۃ ہو، کہا ویسے ہی
جو تارک الصلوات ہے اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم کیسے مومن ہو جو صلوات نہیں بھیجتے۔ تو پہلا نقصان آپ نے دیکھا کہ فرمایا کہ اس انسان کا کوئی دین و مذہب نہیں ہے کہ جو محمد والے محمد پر صلوات کو ترک کر دیتا ہے۔ اب نقصان نمبر 2 فرماتے ہیں کہ اس کی پیشانی پر شقاوت و بدبختی کے داغ نمایاں ہوں گے، یعنی وہ ازلی طور پر بد نصیب ہوگا۔ یہ نقصان نمبر 2 ہے، جو انسان صلوات کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اس کی پیشانی پہ شقاوت اور بدبختی کے داغ نمایاں ہو جائیں گے، یعنی وہ ہمیشہ ازلی مطلب یعنی وہ ہمیشہ کے طور پر ہمیشہ ہی وہ بد نصیب شمار کیا جائے گا۔ کیونکہ اس روایت کو ابن فہد نے اپنی کتاب عدت الداعی میں رسول کریم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ شقی ترین شخص وہ ہے جس کے پاس میرا تذکرہ موجود ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ صلوات نہ بھیجنے کا نقصان نمبر 3 فرماتے ہیں کہ ایسا شخص ذلیل و خوار ہوگا، اس کو کبھی اچھائی نصیب نہ ہوگی۔ دیکھیے کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، ہم تو بہت معمولی سمجھتے ہیں کہ بھئی صلوات نہیں پڑھا، نہ، صلوات کی اگر جگہ ہے تو ہمیں اس بات کی مکمل کوشش کرنی ہوگی کہ ہم صلوات ضرور بھیجیں تاکہ اس کے نقصانات سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ تو فرماتے ہیں نقصان نمبر 3 یہ ہے کہ ایسا شخص ذلیل و خوار ہوگا اور اسے کبھی اچھائی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ روایت کس نے کی ہے؟ موسیٰ بن اسماعیل نے روایت کی ہے، بہار الانوار جلد نمبر 94 اور صفحہ نمبر 72 سے یہ روایت کی ہے۔ وہ روایت کیا ہے پوری؟ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا، اس شخص کی ناک زمین پر رگڑ جائے جس کے پاس میرا تذکرہ موجود ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ آپ اگر غور فرمائیں تو یہ ایک طرح سے بد دعا کا لہجہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، اس شخص کی ناک زمین پر رگڑ جائے۔ ناک زمین پر رگڑ جائے مطلب وہ ذلیل و خوار ہو۔ تو یہ ہے نقصان نمبر 3 جو کہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اب آئیے نقصان نمبر 4۔ نقصان نمبر 4 ہے کہ ایسا شخص بخیل ترین شمار ہوگا۔ بخیل مطلب کنجوس۔ میں لفظوں کے معنی اس لیے بتا دیتا ہوں کیونکہ بچے بھی دیکھتے ہیں ویڈیو کو، تو کسی کے لیے بھی غیر واضح کوئی چیز نہ رہے۔ تو ایسا شخص بخیل ترین یعنی کنجوس شمار ہوگا، بہت بڑا کنجوس شمار ہوگا۔ اس سلسلے میں روایت کی ہے کس نے؟ ابن بابویہ نے، اور اس کا حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 94 صفحہ نمبر 54۔ یہاں سے ابن بابویہ نے ایک روایت بیان کی ہے۔ کس کی ہے وہ روایت؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے ذریعے روایت بیان کی ہے۔ وہ کیا ہے روایت؟ فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت کا قول ہے، یعنی رسول کریم کا قول ہے کہ مکمل بخیل کنجوس وہ ہے جس کے پاس میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ صلوات نہ بھیجے۔ اگر آپ غور کریں تو میں ایک نقطے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ وہ شخص بخیل ترین ہے، بخیل نہیں کہا، بخیل مطلب کنجوس، بخیل ترین یعنی سب سے بڑا کنجوس۔ فرمایا کہ جس کے پاس میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ صلوات نہ بھیجے وہ سب سے بڑا کنجوس ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ صلوات نہ بھیجنے سے انسان اتنا بڑا کنجوس کیوں شمار ہو رہا ہے؟ بھائی صلوات نہ بھیجنے سے کنجوس کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو آپ ذرا سے متوجہ ہو جائیں تو میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ کنجوس کیوں کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے بہت سی عبادتیں ایسی ہیں جس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ حج کرنے کے لیے جانا ہے، پیسہ خرچ ہوگا، خمس نکالنا ہے، پیسہ خرچ ہوگا، زکوٰۃ نکالنی ہے، پیسہ خرچ ہوگا، دولت خرچ ہوگی، صدقات دینے ہیں، زکوٰۃ دینے، ان تمام چیزوں میں پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ تو یہاں اگر کوئی کنجوسی کرے تو کہا جا سکتا ہے بھائی چلو کنجوس ہے،
مگر صلوات بھیجنے والا سب سے بڑا کنجوس اس لیے شمار ہوتا ہے کیونکہ یہ فری کی چیز ہے، اس میں کوئی پیسہ نہیں خرچ ہونا ہے۔ تو جو انسان محمد و آل محمد کے نام پر فری والی چیز کو بھی خرچ نہ کر سکے، ظاہر ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا کنجوس ہی کہا جائے گا۔ اس لیے روایت میں صلوات نہ بھیجنے والے کو کیا کہا گیا؟ سب سے بڑا کنجوس اور بخیل ترین شخص شمار کیا گیا۔ یہ نقصان نمبر 4 ہو گیا، صلوات نہ بھیجنے کا نقصان نمبر 4 کہ اس کا شمار بخیل ترین افراد میں ہوگا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، نقصان نمبر 5 فرماتے ہیں ایسی بزم لوگوں کے لیے حسرت و یاس اور بلا و مصیبت کی بزم ہوگی، یعنی کہ اگر کہیں بھی چند افراد بیٹھے ہیں اور وہاں پر محمد و آل محمد کا ذکر مبارک بھی ہو رہا ہے مگر کسی نے صلوات نہیں بھیجی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بزم انسان کے لیے مصیبت و بلا کی بزم ہوگی، یعنی جب وہ بزم سے اٹھے گا تو خیر لے کر نہیں اٹھے گا کیونکہ اس نے صلوات کو ترک کر دیا ہے۔ وہاں سے کچھ نہ کچھ بلا اور مصیبت ہی کو وہاں سے لے کر اٹھے گا، جیسا کہ عدت الداعی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول کریم فرمایا کہ ہر وہ گروہ جو کسی جگہ جمع ہو اور اس مجلس میں ذکر خدا کے ساتھ حضرت پر درود نہ بھیجا جائے تو وہ مجلس یعنی بیٹھک نشست، کہیں بھی چند لوگ بیٹھے ہوں اس کو مجلس کہا جاتا ہے، لوگوں کے لیے حسرت و یاس اور بلا و مصیبت کی بزم ثابت ہوگی۔ لہذا اس چیز کو ہلکے میں نہیں لینا ہے کہ صلوات تو بچپن سے بھیجتے چلے، نہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت اہم ہے اور اس کا ترک کرنا انسان کے لیے یقیناً بہت سنگین ہے۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں، نقصان نمبر 7 آپ کے سامنے پیش کروں، 7 10 نقصان میں نے بتائے تھے، نقصان نمبر 7 یہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایسے افراد قیامت کے دن پے کرے حسرت و یاس ہوں گے۔ یہ تو دنیا کی بات تھی، مگر قیامت میں بھی ایسے افراد کیا ہوں گے؟ پے کرے حسرت و یاس۔ پیکر کا مطلب یعنی کہ سر سے لے کے پیر تک ان کا مکمل وجود افسوس سے بھرا ہوگا، حسرت و یاس سے مکمل وجود ان کا قیامت کے دن افسوس، صد افسوس سے بھرا ہوگا، لبریز ہوگا، وہ لوگ افسوس کریں گے ایسا کیوں نہ ہوا کہ میں نے دنیا میں محمد والے محمد پہ صلوات نہیں بھیجی۔ ایسے افراد پے کرے حسرت و یاس ہوں گے قیامت کے دن، جیسا کہ ابو سعید خدری سے منقول ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ وہ اہل مجلس و بزم جو مجھ پہ صلوات نہیں بھیجے اگر قیامت میں وہ رحم و کرم الہی کے صدقے میں داخلی بھیج تو ہو جائیں، پھر بھی صلوات نہ بھیجنے پر انہیں حسرت و اندوہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ صلوات کو ترک کرنے والا جنت جا ہی نہیں سکتا، لیکن اس کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اول تو جنت جائے گا ہی نہیں صلوات کو چھوڑنے والا، فرماتے ہیں اگر بفرض محال کسی شکل سے وہ داخل بہشت ہو بھی گیا تو وہاں پہنچنے کے بعد بھی صلوات نہ بھیجنے کی وجہ سے وہ حسرت و یاس کا پیکر بنے گا اور اسے غم و اندوہ گھیرے رہے گا کہ ہم نے محمد والے محمد پر صلوات کو کیوں ترک کیا۔ اور اس کی 8ویں چیز یہ بھی کافی اہم ہے، فرماتے ہیں کہ ایسے افراد گم کردہ راہ جنا ہیں، ایسے لوگوں کے نگاہوں کے سامنے سے جنت کا راستہ کھو جائے گا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایسے لوگ جنت جا ہی نہیں سکتے، لیکن وہ تو سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ بفرض محال اگر چلی بھی گئے تو وہاں بھی ان کو غم و اندوہ گھیرے رہے گا۔ تو 8واں نقصان اس کا یہ بیان، یہ 7واں بیان کر چکا تھا، 8واں نقصان اس کا یہ ہے کہ اگر ایسے افراد اگر فرماتے ہیں ایسے افراد گم کردہ راہ جنا ہے، یعنی جنت کا راستہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا، جیسا کہ برقی نے
کتاب محاسن میں رسول کریم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تمام روایتیں بڑی بڑی کتابوں کے حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے تاکہ آپ تک جو چیز بھی پہنچے وہ مستند ہو، معتبر ہو، اسٹرانگ ہو، موثق ہو اور قابل بھروسہ ہو۔ روایت کیا ہے؟ فرمایا کہ جس شخص کے پاس میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ صلوات نہ بھیجے تو خداوند عالم اس کے عوض راہ جنت اس کے لیے پوشیدہ کر دے گا۔ سمجھے؟ راہ جنت کو پوشیدہ کر دے گا۔ اور اس چیز کو شیخ طوسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے بھی نقل کیا ہے کہ چھٹے امام نے رسول کریم کے حوالے سے فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ صلوات بھیجنے میں بے توجہی کرے وہ گم کردہ راہ جنا ہے۔ یعنی حساب و کتاب ہو گیا، جاؤ جنت جاؤ۔ اب جنت کی طرف بڑھیں گے تو ان کو راستہ ہی نہیں دکھے گا، سمجھے؟ کیونکہ صلوات نہیں بھیجی، صلوات روشنی ہے، یعنی صلوات وہ روشنی ہے کہ جس سے جنت کا راستہ دکھائی دیتا ہے۔ اگر دنیا میں صلوات نہیں بھیجی ہے تو پھر اندھیرا چھا جائے گا نگاہوں کے سامنے اور جنت کا راستہ دکھائی نہیں دے گا۔ لہذا زیادہ سے زیادہ محمد والے محمد صلوات بھیجتے رہیں تاکہ جنت کا راستہ قیامت کے دن نگاہوں کے سامنے روشن رہے۔ ورنہ اگر بے توجہی کا انسان شکار ہوا تو پھر راہ جنت اس کے لیے دکھائی نہیں دے گی، تو چلے گا کیسے، جائے گا کیسے؟ ہو گیا۔ اچھا، اب میں اپنی گفتگو کو بہت شارٹ کر کے تمام کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا نقصان نمبر 9 سن لیجئے۔ فرمایا کہ صلوات کا ترک کرنے والا واصل جہنم ہوگا۔ صلوات کو ترک کرنے والا جہنم میں داخل ہوگا، یعنی کہ حتماً جائے گا۔ حتمی طور پر اگر کوئی صلوات کو ترک کرنے والا ہے تو وہ جہنم ضرور جائے گا۔ جنت کی تو گارنٹی نہیں ہے، مگر جہنم کے سلسلے میں یہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 38 پر یہ بیان کیا گیا کہ وہ انسان جہنم جائے گا۔ اور اس کا آخری نقصان یہ ہے کہ صلوات نہ بھیجنا خدا سے دوری کا سبب ہے۔ اس کے اندر آگے اور بھی چیزیں تھیں لیکن یہ زیادہ لمبا نہ ہو، اس لیے پھر بھی کچھ نہ کچھ تو اس میں، کیونکہ وضاحتیں میں نے کی تمام چیزوں کو بیان کیا ہے تو تھوڑا سا طولانی ضرور ہو گیا ہے، لیکن میں اس کے آگے مزید اس کو طولانی نہیں کرنا چاہتا، لہذا میں نے 10ویں نقصان کی کوئی وضاحت بھی نہیں کی، 9ویں 10ویں کی میں نے کوئی یعنی وضاحت نہیں کی ہے۔ 9ویں میں آپ کو یہ بتایا کہ واصل جہنم ہوگا، اور 10ویں میں یہ بتایا کہ صلوات کو چھوڑنا خدا سے دوری کا باعث ہے۔ تو یہ 10 نقصانات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں تاکہ مومنین مومنات اس عظیم عبادت کی جانب متوجہ رہیں اور بے توجہی کے شکار نہ ہوں اور صلوات کو ترک نہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين۔